السلام علیکم ناظرین، رانا اسرار کے لائیو براڈ کاسٹ میں اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب اقرار الحسن نے عمران خان اور بشرا بی بی کی ذاتی زندگی پر بات کی تو رانا اسرار کا پارا ہائی ہو گیا اور اقرار الحسن کی تاریخی چترول کر دی۔ جرنلسٹ کے کہنے پر آپ بھی عمران خان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے؟ رانا اسرار نے کہا، جب 8 فروری کو عمران خان کا مینڈیٹ چرایا گیا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب عمران خان کی بہنوں پر واٹر کینن استعمال ہوئی اس وقت آپ کہاں تھے؟ اقرار الحسن کی ایسی زبردست چترول ہوئی کہ ان کی بولتی بند ہو گئی۔ ناظرین، آج کی یہ سنسنی خیز آخر تک ضرور دیکھیے گا، پہلے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اس ملک میں ضیاء کے خلاف لوگوں نے ناخن کھچوائے ہوئے ہیں، مشرف کے خلاف گو مشرف گو کے نعرے لگے ہوئے ہیں، آج اپنے طور پر یہ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس طرح کی کسی پرسنالٹی کی قربانی سے کسی غریب کے گھر کا چولہا جل رہا ہے؟ کیا کسی کے ماں باپ کی دوائی پوری ہو رہی ہے؟ کیا کسی کے بچوں کے سکول کی فیس جا رہی ہے؟ کیا گھر کا کرایہ ادا ہو پا رہا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو رہا، خان صاحب کی 3 سال کی جیل سے نہ ان کا، نہ پی ٹی آئی کا اور نہ پبلک کا کوئی فائدہ اگر نہیں ہو رہا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ اقرار ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے۔ جی اینی تھنگ سر۔ جب ماضی میں بڑی بڑی جو قربانیاں دی گئیں اپنے خاندان تک شہید کروا لی گئی تو ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ ہم بھی کوئی ایسا معاملہ کر کے کچھ بہتر ہو جائے؟ میں ریزیمبلنس ملا نہیں رہا کسی چیز سے، میں کسی چیز سے نہیں ملا رہا، میں ایک ویسے جنرل میں کہہ رہا ہوں، کیا کچھ چیزوں کی سٹرگل، کچھ چیزوں کی قربانی اس وقت سمجھ نہیں دے رہی ہوتی لیکن آگے جا کے دیتی ہے، ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، ایک رستہ بن میں اس میں جاتا ہے۔ چھوٹی سی گزارش کروں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم کربلا کی مثال لے لیتے ہیں نا، ہم نے سیکھنا تو وہی صحیح ہے نا، وہی درس ہے، وہی سبق ہے، انہی کی سنت، اور اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ فائٹ کرتے رہے اور الٹیمیٹلی اپنا مکہ چھوڑنا پڑ گیا، جان پر بن کے آ گئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم ان مثالوں کو آج کی مثالوں سے اس طرح سے تشبیہ دیں کہ جب یہ لوگ بہت ہی اصولی لوگ ہوں۔ مثلا ہم بھٹو صاحب کی بات کریں، ایوب کو ڈیڈی کہتے ہوئے اگر کوئی شخص سیاست میں آیا اور پھر انقلابی بن گیا تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر اس کو تھوڑا سا اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی چاہیے۔ یا نواز شریف صاحب، ضیاء صاحب کا مشن آگے بڑھانے کی دعائیں کرتے ہوئے جلسوں اور جلوسوں کے اندر وہ جب آگے آئے اور پھر الٹیمیٹلی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تو میرا خیال انہوں نے ٹھیک کیا کہ کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا۔ تو خان صاحب نے بھی کوئی بہت اصولی سیاست تو نہیں کی 25 برس۔ جنرل مشرف ڈکٹیٹر تھا، مارشل لا لگایا تھا، آئین کو روندا تھا، پامال کیا تھا، ججوں کو یرغمال بنایا تھا، اس شخص کو مطلق العنان عامر کو ووٹ دیا خان صاحب نے۔ پھر راحیل شریف سے ملاقاتیں ہیں، پھر باجوہ صاحب کو جمہوری اور سلجھا ہوا کہنا ہے بٹ ناٹ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو آپ کا ایک اصول اور نظریہ رہا ہونا پہلے دن سے، تو میں اس بارے میں قائل نہیں ہوں کہ یہ خان صاحب کا نظریہ ہے۔ یہ اس وقت جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا نیٹر ہے، ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مفنت سے ہٹائے جانے کے بعد یہ سٹرگل ان کو یاد آئی، ورنہ تو 25 سال اسی نظام کا حصہ رہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو کہ یار سیاستدان بہت کرپٹ ہوتے ہیں اس لیے فوجیوں کو آنا پڑتا ہے، جرنیلوں کو آنا پڑتا ہے، اسی کو پروپیگیٹ کرتے رہے بار بار۔ مشرف کو ووٹ دیتے ہوئے ویڈیو ان کی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آ کے زرداری اور نواز شریف کے خلاف، تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو آپ شروع دن سے بہت اصول پر مبنی سیاست کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے یار، ڈٹ جائیں، جان دے جائیں۔ اگر آپ پہلے اپنے لیے راستہ بناتے رہے ہیں اب کیا ہی ضرورت ہے کہ آپ ایک ایسی موت مارے جائیں یا اس طرح سے جیل کا وقت گزاریں کہ جیسے بھٹو چلے گئے، اور آج 50 برس بعد ہم اس بات پر قائل ہیں کہ ان کی قربانی سے اس ملک کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ جب نکلا اقتدار سے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوا، تو ان کہانیوں میں کتنا وزن ہے کہ جنرل باجوہ اس کی منتیں کرتا رہا کہ جی آپ اپوزیشن باہر بیٹھیے جا کے ملو، اس نے انکار کر دیا، یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ بہت ناراض تھی اور اس نے ان کی بات نہیں مانی، یا بہت سارے مواقعوں کے اوپر اس نے جو اپنی پالیسی بنائی، ایون یہ کہ روس جانے کا کہ وہ اپنی مرضی سے گیا، تو اگر وہ اتنا ہی ان کے نیچے لگا ہوا تھا تو پھر یہ کیوں کیا اس نے سارا؟ اچھا، دو چھوٹی سی گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ باتیں ہیں تو ساری جو قابل بحث ہیں، ایک بات جو ثابت شدہ ہے
وہ یہ کہ خان صاحب نے تیسری بار ایکسٹینشن کی پیشکش بھی کی باجوہ صاحب کو. تو اگر اتنے ہی اختلافات تھے اور اگر خان صاحب کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ باجوہ واقعی جمہوری نہیں ہے, سلجھا ہوا نہیں ہے, ٹھہراؤ والا نہیں ہے, تحمل والا نہیں ہے, مجھے اس کام سے بھی روکا, نواز شریف کو باہر بھیجنے میں بھی کردار ادا کیا وغیرہ وغیرہ, اگر خان صاحب کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ اتنا برا آدمی ہے اس وقت تک جب یہ تحریک اعتماد کا سارا معاملہ ہوا, تو پھر تیسری بار ایکسٹینشن آفر نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی کے تقرری روکنے کے لیے ایکسٹینشن آفر کیا, یہ بھی ممکن ہے, لیکن وہ ہو گیا نا پھر. نہیں وہ ہو گیا, لیکن ہو سکتا ہے کسی کے تقرری روکنے کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن آفر کی ہو نا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس عمل کو سراہ تو نہیں سکتے آپ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ میں یہ پرابلم تھے اور تیسری بار ایکسٹینشن آفر کی. میں نے تو بتا دیا کہ اس کی ریزن کیا. اچھا چلیں آپ آتے ہیں سر, آپ عمران خان پہ بہت تنقید کرتے ہیں سر, لیکن کبھی آپ نے نواز شریف کے اقامے پہ, نواز شریف کے باہر فلیٹس پہ, ان کے بیٹوں کی جائیدادوں پہ, مریم کے 12 ارب کروڑ کے طیارے پہ, مریم صاحبہ کا یہ کہنا کہ میری تو باہر کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں, پھر ان پہ کبھی بات نہیں کرتے؟ اچھا میں بڑے ادب سے, میں شاید وہ آپ کے علم میں نہیں آیا یا آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزرا, مریم صاحبہ کا 11 ارب روپے کے جہاز پہ ٹویٹس بھی موجود ہیں اور میرا سخت ترین ویلاگ بھی موجود ہے. میں اس کے بعد آپ کو اس کا لنک بھیجواؤں گا, بلکہ مجھے آپ ذرا اوپینین بھی دیجیے گا کہ اس میں آپ کو کوئی کمی لگی ہو تو مجھے بتائیے گا جتنا سخت ہو سکتا تھا. دوسرا اقامے کی بات کمی ہوگی میں ذرا اور بڑھا دوں گا. جی ٹھیک ہے, باقی کا آپ پورا کر دیجیے گا. اچھا دوسرا وہ جو اپارٹمنٹ تھے نا جی پارک لین والے, وہاں تو سامنے کھڑے ہو کے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع. لیکن اب آپ کے توپوں کا رخ صرف عمران خان کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے, ایک منٹ سوری, ضرور عمران خان ایک سائڈ پہ, اسٹیبلشمنٹ, عدالتیں, بیوروکریسی, سیاستدان, تمام کیا نام ہے اس سسٹم کے بینیفیشری ایک سائڈ پہ, آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے عمران خان کے خلاف کرنے پہ. آپ نے عمران خان کے جو آنکھ کے ضائع ہوئی, ان کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, آپ کو ایک بندے نے پرسنلی ایک جملہ کا آپ کو بہت غصہ چڑھا. آپ عمران خان ایک ایسا شخص جو جیل کے اندر ہے, ویسے اخلاقاً کیا بنتا ہے کہ اس کو کچھ کہا جائے جو آپ کے سامنے نہیں؟ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے. جب لیڈرز ہیں نا تو وہ جیل میں ہے تو یہ آپ کا اور میرا استحقاق ختم نہیں ہو جاتا کہ ان کی پالیسیز یا ان کے ماضی یا ان کے بیانیے پر تنقید نہ کریں. نواز شریف جیل میں تھے, عمران خان ان پر تنقید کرتے تھے. زرداری جیل میں تھے, عمران خان ان پر تنقید کرتے تھے. تو یہ دنیا بھر میں اصول ہے کہ لیڈرز جیل جایا کرتے ہیں. نہیں ان کی پالیسیز کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, ان کے پرسنل کریکٹر کے اوپر نہیں. پرسنل میں ابھی اس پر بحث کر لیتے ہیں. میں ذیشان نہیں ہوں کہ میرے پاس چیزیں موجود ہوں, لیکن آپ عمران خان پہ پرسنل کیا اس پہ انکاؤنٹر بھی نہیں کروں گا, آپ جو کہیں گے میں ویسے ہی مان لوں گا, لیکن میں صرف مجھے وضاحت کا موقع دے دیجیے, یہ میری گزارش ہے. خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے درجنوں ٹویٹس موجود ہیں, ان کے علاج کے حوالے سے, ان کی ملاقات پر پابندیوں کے حوالے سے, علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے اڈیالہ کے باہر جب ان پہ پانی پھینکا گیا, ویڈیوز ہیں. آپ سمجھتے ہیں ظلم ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے علل اعلان, درجنوں مرتبہ میں نے کہا, وہ ٹویٹس ریکارڈ پر موجود ہیں. آپ کسی بچے کی ذمہ داری لگائیے. میں اس لیے تو نہیں کر رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سر مجھے پتہ ریکارڈ ہے. نہیں میں پی ٹی آئی سے ہمدردی کروں گا تو ان کے لوگ میرے تک کریں, کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نا اقرار نے ایک نئی پالیسی لی ہے کہ میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے بات کروں تاکہ اس میں میری ہمدردی پیدا ہو, کیونکہ آپ کو صرف ٹف ٹائم تو ایک پی ٹی آئی والے دیتے ہیں. ایسی بات ہے, اور اسی لیے میں زیادہ رسپونڈ بھی نہیں کرتا ہوں. دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا زیادہ توپوں کا رخ پی ٹی آئی کی طرف ہوتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت پاپولر جماعت ہے. پی ٹی آئی کا نیریٹو اس وقت پاپولر ہے. نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا نیریٹو تو مسترد شدہ کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا نیریٹو ہے. آپ کوئی بھی نئی تحریک جہاں صاحب لے کر آئیں گے تو ریجیکٹڈ نیریٹوز کو ڈسکس نہیں کریں گے. آپ جو پاپولر نیریٹو ہوگا, جو مقبول بیانیہ ہوگا, اس کا ہی موازنہ کریں گے اپنے بیانیے سے کہ یار اس میں یہ خامی ہے ہمارے خیال میں, ہمارے میں یہ اچھائی ہے ہمارے خیال میں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے بیانیے کی طرف آنا چاہیے. تو جو نیریٹو پاپولر ہوگا 80-90% آدمی فالو کرتا ہے عمران خان کو, اور میں ہمیشہ یہ بات مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں. وہ 80-90% آدمی جتنی بات کر رہا ہوگا آپ اتنا ہی اس کے ساتھ ڈیبیٹ میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر مقبول لیڈر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے, بھٹو صاحب اور اس میں ہم کوئی شاید گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن سب سے پاپولر لیڈر ہے, اور اس مقبولیت کا سر آنکھوں سے احترام. مگر اس مقبولیت کی وجہ سے میرا یہ حق ختم نہیں ہو جاتا کہ میں ان پر تنقید. نہیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں, آپ کا حق ہے. بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق, ان کے عدت کیس سے متعلق میں نے ہمیشہ اس کو گھٹیا ذلیل ترین حرکت قرار دیا. جن لوگوں نے کہا ان کو, جن لوگوں نے یہ مقدمہ بنایا, یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں پچھلے کئی مہینوں اور برسوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی میں اگر لیکن آپ نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں منہ کر کے کہا کہ یار یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں نے شروع بھی اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے. خواتین کی عدت, خواتین کی مخصوص ایام, گزارش یہ ہے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں نا, مثلا میں اکثر یہ لکھتا ہوں کہ یار یہ عدت کیس بنانے والے بدبخت حکمرانوں اور ان کے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے, میں پھر وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو لڑائی ہے
جب تک آپ کی اپنی ذات سے متعلق ہو تو دلیری اچھی لگتی ہے کہ یار کھلا بندہ ڈٹ گیا ہے، لیکن جب آپ نے لوگوں کے فیصلے، قوم سے متعلق چیزیں کرنا ہوتی ہیں تو خان صاحب سے متعلق بھی میں سوچتا ہوں کہ پھر بات دلیری نہیں، تھوڑی سی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا اب ذرا چاہیے۔ تھوڑا سا میں نے کہا تو اگر آپ مجھے کہتے ہیں نام لے کے کر دوں تو میں کر تو دوں گا، لیکن پھر تسی بھی نہیں تو پھر میں بھی نہیں، تو ہمیں اسپیس کریٹ کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا سا بہتر کرنا ہے سسٹم کو۔ اچھا یہ کیا سر پہ ڈنڈا لگاتا ہے سیاسی جماعت کا خیال آیا کہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے یادداشت اچانک سے کہ مجھے سیاسی اچھا بات خاصا ایک مطلب ایک آپ ٹی وی اسٹار ہو جی، کہتے ہیں ایئر بھائی نے آپ کو نکال دیا؟ نہیں وہ اللہ جانتا ہے، وہ آپ کے اپنے ذرائع بھی ہوں گے، آپ نہیں میرا ذرائع کوئی نہیں، میں ویسے ہی میں ویسے ایک سوال اے آر میں 4000 آدمی کام کرتا ہے مینجمنٹ میں، تو کسی بھی ذریعے سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ پھر میں نے ایک ویلاگ بنایا، میری ابھی صبح سلمان اقبال صاحب سے بات ہوئی ہے، میں آپ کو آف کیمرہ ریکارڈ دکھا بھی دوں گا، انہوں نے کوئی ایک مشورہ دیا مجھے جم کے حوالے سے، تو میرا تو ان کے ساتھ 21 سال کا فیملی والا تعلق ہے۔ لٹرلی میرا بچہ 3 مہینے کا تھا، میرا بیٹا، جب وہ پہلی بار اے آر وائی کے سیٹ پہ مارننگ شو میں آیا، اور پھر اس کے بعد جوان ہوا لٹرلی وہ اے آر وائی کے کوریڈورز میں اور اس میں، تو میرا اے آر وائی کے ساتھ وہ نکالنے لیکن والا اے تعلق آر ہی نہیں۔ وائی کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے میں نے فیل کیا ٹھنڈی ہوا نہیں آئی۔ اب مثال کے طور پہ عوام راج میں ایسا ہی ہے، کلپ اچھی بات ہے۔ وہ جو کہ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو جواب کر دیا، میں وہ ویری کریٹو، میں نے بڑا انجوائے کیا اس کو، اور وہ اے آر وائی کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے آیا، پھر وہ منافق والا جو شعر کیا نام ہے بادامی کا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے یار ہے وہ تو یار ایسے کرتے ہیں، چنگا یار ہے، نہیں چنگا یار ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، 2 دن ہو گئے لاہور میں ہی ہے، اور ساری رات ہم بیٹھ کے اس پہ گپ لگاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ دوستوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، ہم کیا کچھ نہیں اچھا نہیں پھر وہیں آ جانا کہ سر پہ ڈنڈا لگا، کیا ہوا ایک دم سیاسی جماعت کا؟ اچھا یہ ایک دم نہیں ہے یا کسی نے بلا کے کہا یار یہ جواد بھی فیل ہو گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں انجینئر بھی فیل ہو گیا ہے، شاہد آفریدی بھی فیل ہو گیا ہے، تو یار اب بسم اللہ تم کر دو۔ نہیں اچھا، ایک تو میں ہمیشہ اس پہ ایک ہی جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار اگر مجھے آج کوئی لا رہا ہے نا، یا مجھے کوئی سپورٹ کر رہا ہے، یا میں کسی کی ایما پہ کوئی بات کہہ رہا ہوں، کسی فرد یا کسی ادارے کے کہنے پہ کوئی بھی بات کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں، تو مجھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ یہ میں تو اس میں اور میرے پاس کوئی اور ایویڈنس نہیں ہے کہ میں کیسے یہ ثابت کر سکوں۔ دوسری گزارش ہے کہ یہ آج پہلی بار اچانک سے نہیں ہوا، بہت سارے ہمارے پی ٹی آئی کے جو حامی دوست ہیں یوٹیوبر، آپ کہیں گے میں بطور گواہ بھی ان کو پیش کر دوں گا کہ ہم 3-4 برس سے اس پہ بات کر رہے تھے کہ یار کیوں نہ ایک شخصیت اور خاندان پرستی سے بڑی کوئی ادارہ جاتی ایفرٹ کی جائے، کوئی ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے جس کے اپنے اندر میرٹ اور ڈیموکریسی ہو۔ ہم تو بڑی میں آپ سے بھی بطور بڑے بھائی کے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، میرے طرز عمل سے اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں یار ایئرپورٹ پہ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا، یار یہ بات یوں نہیں کہنی چاہیے تھی، ایسے کہنی چاہیے تھی، خان صاحب سے متعلق یہ بات آپ کی جو ہے نا وہ بلو دا بیلٹ تھی، اس کو نہیں، مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں میں چاہوں گا ضرور اس پر بھی آپ ضرور کامنٹ کیجئے کہ کیا واقعتاً کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہونا چاہیے جو انٹرنلی ڈیموکریٹک ہو، جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو، جس کے اپنے اندر میرٹ کا کوئی سسٹم ہو، جس میں میرٹ کے ذریعے مڈل کلاس کے لوگ آگے آئے، چاہے جائے کہ میں کہوں کہ یار نامزدگی کے تو لگ جا، تو اتر جا۔ لیکن ابھی آپ کو رسپانس نہیں مل رہا عوام سے؟ ابھی ایک میں تو ویڈیو دیکھ رہا تھا خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ اچھا جی ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے اگر آپ وہ دوبارہ دیکھیں گے نا، بلکہ آپ کے توسط سے میں دوستوں سے بھی کہوں گا، ہم نے پھر اگلے دن پوری ویڈیو ڈالی جس میں لوگوں نے ریسیو کیا، بائٹس پہ ہمیں لے کر گئے وہاں پہ، تو وہ ایک بہت بڑا شادی ہال تھا اور ہم ورکرز کنونشن کر رہے تھے، کوئی عوامی اجتماع تو تھا نہیں کہ جس کے ہم نے بینرز پوسٹر لگائے تھے یا پہلے کوئی ویڈیو بنا کے ڈالی تھی کہ جناب، تو وہ میں اسٹیج پہ ہوں اور جو دائیں بائیں کی کرسیاں ہیں اسٹیج کے رائٹ اور لیفٹ کی، تو مجھے اس نے میرے سے فریم لے جا کے بس رائٹ تک کی جو خالی کرسیاں تھیں جو آڈیو والے کے پیچھے کی تھیں ان کو دکھایا۔ وہ کیمرہ مین پی ٹی آئی کا تھا؟ واللہ عالم وہ پوری ویڈیو ہوگی پی ٹی آئی کی کسی دوست نے، مجھے نہیں معلوم، فنکشن آپ کا، بندے آپ کے، جرنلسٹ دوست، کرسی خالی ہیں، وہ کوئی دکھا رہا ہے، جرنلسٹ دوست بہت سارے آئے ہوئے تھے۔ اچھا یہ بتائیں، اس میں صرف ایک گزارش جی کہ یہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ آج ہی سارے ہم ہال بھر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کہ 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے، تو ہم تو بھی ایک ایک قدم چل رہے ہیں، اگر ہم بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ہمارا نظریہ درست ہے تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک کے لوگوں کے لیے کچھ۔ آپ اے آر وائی سے بہت اچھی تنخواہ لیتے تھے جی ٹھیک ہے، اب آپ کی وہ ختم ہو گئی، ایسا ہی ہے۔ یہ جو آفس ہے یہ آپ کا کیا نام ہے پارٹی کا آفس ہے؟ جی ہم نے اس کو، یہ اصل میں ہمارا ایک دوست تھے 2022 میں تشریف لائے تھے دبئی سے، وہ ایمار میں ہوتے ہیں، اس کے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ہیڈ رہے، بہت اچھا ان کا وہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار ہم ایک یہاں پہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ فرم بناتے ہیں اور ساری انویسٹمنٹ اور ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، اور آپ ہمیں بطور فیس مارکیٹنگ کی سائڈ جو ہے وہ اس کی آپ دیکھیے گا۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ 2022 میں خانسا والا معاملہ ہو گیا، انسرٹینٹی، انسٹیبل۔ ناظرین آپ نے دیکھی رانا اسرار اور اقرار الحسن کے درمیان ہونے والی یہ زبردست گرما گرمی
جہاں ایک دوسرے پر کھل کر الزامات اور سخت سوالات کی بارش کی گئی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا رانا اسرار نے درست سوالات اٹھائے یا اقرار الحسن کا موقف مضبوط تھا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی تازہ ترین اور دھماکہ خیز سیاسی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔